بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو نہ صرف ملے گا بلکہ نصیحت بھی حاصل ہوگی کہ بغداد کے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری چند ایام گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن اپنے والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ اکتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو اس کا بوڑھا باپ، حکیم کے نام سے جو مشہور تھا، وہ خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ اس حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے۔ یوسف کا انوکھا رویہ اس کے والد کو پریشان کر رہا تھا، لیکن وہ تو بوڑھا زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے تم پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ فکر مت کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور اپنی زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا ایسے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے عمر فاروق کے پاس چلا گیا، جو کہ تاجر تھا اور مال و دولت کی اسے کوئی کمی نہ تھی۔ عمر فاروق کے گھر وہ بوڑھا حکیم رہنے لگا، لیکن عمر فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ عمر فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ تھی۔ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ذمہ داری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی فریاد کو محبت سے نہیں بلکہ عجیب سے انداز میں سنتا۔ پوری رات بوڑھے باپ کی کھانسنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی۔ اب تو وہ اپنے باپ کی درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر اس کی بیوی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر ہی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ عمر فاروق کم ظرف آدمی تھا، اپنے باپ سے کہنے لگا، باپا، اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں یہاں تو کوئی بات نہیں، جہاں چاہیں آپ اپنے کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں، آپ وہاں سکون سے رہیں گے، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، آپ فکر مت کریے گا۔ ان الفاظ نے حکیم کے عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ عمر فاروق نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ وہ اپنے ہی والد کی عزت نفس پر چوٹ لگانے لگا۔ بالآخر ایک دن وہ وہاں سے بھی نکل آیا اور پھر وہ اپنے تیسرے بیٹے کے پاس جا پہنچا، جس کا نام عثمان تھا۔ وہ ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا، جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ دھوکہ باز اور لالچی قسم کا تھا۔ وہ اپنے والد کا استقبال کر کے بہت خوش تھا، محض لالچ کے لیے، کیونکہ وہ اپنے والد کو جو عزت دے رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس مال و دولت ہوگا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو جب پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی خدمت نہ کی، الٹا اسے تکلیف دینا شروع کر دی، اور پھر اس بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ لیکن بیوی کا کیا قصور، جبکہ اپنے بیٹے ہی
بدل چکے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروباری امور میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ آخر کار اس نے بھی جواب دے دیا اور کہا، کیا آپ میرے علاوہ کہیں اور نہیں رہ سکتے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے کام کروں یا ہر وقت آپ کو دیکھوں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے درد بھرے الفاظ بوڑھے حکیم نے دل براشتہ ہو کر محسوس کیے۔ آخر وہ بوڑھا اپنے آخری بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کرنے لگا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا۔ وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک غریب اور محنت کش شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کو اور ان کے بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی اس کی زندگی گزرنے لگی۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس پلٹ آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت اور رتبہ تو ملا جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی، میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم جی نہ سکیں گے۔ جب باپ نے یہ سنا تو کہنے لگا، بیٹا، یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ اپنی بیوی بھی کہنے لگا کہ میری اپنی بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہو تو بتائیں اور پھر اپنا غم ہلکا کر لیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا، آخری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایک ضمانت جو زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لے کر دینا چاہتا تھا، لیکن آزمائشوں میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم بغداد کے فلاں گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا نام لے کے کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت دے وہ صرف تمہارے لیے ہے، اسے تم اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا اپنے باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی لاش کو دیکھ کر عبداللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور آنسوؤں سے ان بھری آنکھوں میں صرف خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور اس کا احترام بھی کیا تھا۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے عبداللہ نے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ ایمانداری اور محبت سے سب کر رہا تھا اور پھر اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ ابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ تم اس وصیت کو پورا کرو۔ ایک امانت سونپی تھی کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ جو بھائیوں میں تقسیم کرنا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے ٹھیک فیصلہ ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد
بعد کے ٹور بازار کے کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات جو اس کی ماں کے تھے اور بہت سی اشرفیاں موجود تھی۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی زندگی ایک بار پھر اپنے باپ کے سائے کے بغیر گزارنے لگا۔ لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ میں بڑے بھائیوں میں سے ہر ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فہمیوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے حالات خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساخت خراب ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگاتا تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیوں کا ایک جواب تھا، باپ کی بد دعا کی صورت۔ جبکہ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ زندہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وہ وقت کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ کے گھر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ جو ایک رحم دل اور مشفق انسان تھا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا، اس کا اور اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا ایک خاص تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا۔ ایک دن وہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنیں بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی کریں۔ نمبر 2، کہ والدین جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ ہی بوجھ سمجھے اور نہ ہی بچے اپنے والدین کو بوجھ سمجھیں، کیونکہ وقت کا جب پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ کسی بھی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں آپ سے محبت اور توجہ کی امید کی جاتی ہے۔ نمبر 3، محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کریں نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد بھی ہو تو ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔